اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو دوستو، جیسا کہ اپنی پچھلی آنے والی ویڈیوز میں ہم حضور بابا جی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان رہے تھے، اب آنے والی اپنی کچھ ویڈیوز میں ہم اپنے موضوع کو کچھ تبدیل کریں گے۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی ان کے بہت ہی معزز دوست اور جان نثاروں کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے۔ یہ لوگ کون تھے اور ان لوگوں کو حواری کا لقب کیوں دیا گیا اور یہ کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ تو اس کے بارے میں صاحب تفسیر جمل نے فرمایا ہے کہ حواری کا لقب حور سے مشتق ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت صاف تھے اور ان کے قلوب اور ان کی نیتیں صفائی ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں، اس بنا پر ان لوگوں کو حواری کہنے لگے۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال طلب کرنے کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر کے کپڑوں کی دھلائی کرتے تھے، اس لیے یہ لوگ حواری کہلائے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ شاہی خاندان سے تھے اور بہت ہی صاف اور سفید کپڑے پہنتے تھے، اس لیے لوگ حواری کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں آپ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ پیالہ کبھی کھانے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی تو اس نے آپ علیہ السلام کو دربار میں طلب کر کے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ وہ بادشاہ آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام پر ایمان لایا اور سلطنت کا تخت و تاج چھوڑ کر اپنے تمام عزیز و اقارب کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگا۔ چونکہ یہ شاہی خاندان بہت ہی سفید تھا، اس لیے یہ سب لوگ حواری کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سفید پوش مچھیروں کی ایک جماعت تھی جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، اگر تم لوگ میری پیروی کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ تو تم لوگ آدمیوں کا شکار کر کے ان کو حیات جاودانی سے سرفراز کرنے لگو۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے جب معجزہ طلب کیا تو اس وقت شمون نامی مچھلی کے شکاری نے دریا میں جال ڈال رکھا تھا، مگر ساری رات گزر جانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جال دریا میں ڈالو۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے جال کو دریا میں ڈالا، لمحہ بھر میں اتنی مچھلیاں جال میں پھنس گئیں کہ جال کو کشتی چلانے والے نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ 2 کشتیوں کی مدد سے جال اٹھایا گیا اور دونوں کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں کشتی والے، جن کی تعداد 12 تھی، سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہی لوگوں کا لقب حواری ہے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر ان لوگوں کو یہ کرامت مل گئی کہ جب بھی ان لوگوں کو بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے کہ یا روح اللہ، ہم کو بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے تو زمین سے 2 روٹیاں نکل کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی تھیں، اور جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہاتھ مار دیتے، نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا تھا۔ اس طرح یہ لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اے روح اللہ، ہم مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے روزی حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ یہ لوگ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتے تھے، اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے یہاں ملازم رکھوا دیا تھا۔ ایک دن رنگریز مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر چند رنگوں کا رنگنے کے لیے آپ علیہ السلام کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال کر رنگ دیا۔
رنگریز نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے یہ سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر دیا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں کا رنگنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کپڑوں، تم اللہ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریز جس جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے اور جن کی تعداد 12 تھی سب ایمان لائے، اور یہی لوگ حواری کہلائے۔ حضرت امام کفار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان 12 حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں اور کچھ مچھیرے ہوں اور کچھ دھوبی ہوں اور کچھ رنگریز ہوں، چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کے قلوب اور نیتیں صاف تھیں۔ اس بنا پر ان 12 پاک بازوں اور نیک نفسوں کو حواری کا معزز لقب عطا کیا گیا۔ بہرحال قرآن مجید میں حواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کفر پایا تو فرمایا، کون اللہ رب العزت کی راہ میں میرے مددگار ہوتے ہیں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں دین خدا کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ بولے کہ ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ درس ہدایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ تعداد میں صرف 12 تھے، مگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی نصرت و حمایت میں جس پامردی اور عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، اس سے ہر مسلمان کو دین کے معاملے میں ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ اس قسم کے مخلص احباب اور مخلص جانثار اصحاب اللہ رب العزت ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جنگ خندق کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ قریش میں 12 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے حواری ہیں، جن کے نام گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام۔ ان مخلص جانثاروں نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اسی طرح آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام انبیاء اکرام کے حواریوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔